الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمارا ریاض الصالحین کا باب نمبر 164 ہے۔ اس کا عنوان ہے اس شخص کی فضیلت کا بیان جس کے چھوٹے بچے فوت ہو جائیں، یعنی کسی کے اگر چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں تو اس کی کیا فضیلت ہوگی، اس کا بیان ہے۔ پہلی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے 3 بچے بالغ ہونے سے قبل فوت ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ان بچوں پر اپنی رحمت کی برکت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ بڑی اہم حدیث ہے کہ کسی کے اگر بچے فوت ہو گئے ہیں 3 تو اللہ تعالیٰ اس کو ان بچوں کی وجہ سے جو ہے نا جنت میں داخل کرے گا، اور یہ بڑی سٹرانگ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، لیکن یہ اس کے تقاضے یہ ہیں کہ بچوں کی وفات پر اس نے صبر کیا ہو، یعنی کہ جو آہ و بکا اور ماتم وغیرہ نہ کیا ہو۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے 3 بچے فوت ہو جائیں اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، وہی حدیث ہے، مگر قسم پوری کرنے کے لیے آگ پر سے گزرے گا۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ قسم پوری کرنے کے لیے آگ پر سے گزرے گا مطلب کیا ہے؟ اصل میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو جہنم سے نہیں گزرے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جو ہے نا یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے نا، یعنی اس کا الفاظ یہ ہیں قرآن مجید کے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو جہنم کے اوپر سے نہیں گزرے گا۔ یعنی جو پل صراط کا آپ سنتے ہیں وہ بیسیکلی جہنم کے اوپر ہے، اور اس میں سے ہر ایک نے گزرنا ہے، خواہ کافر ہو یا مسلمان۔ پھر وہ آپ نے سنا ہوگا، حدیث میں علماء اکرام بیان کرتے رہتے ہیں کہ جن کا جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنی سپیڈ سے گزر رہیں گے۔ کچھ لوگ تو پلک چپکتے گزر جائیں گے، سیکنڈز، مائکرو سیکنڈ میں، اور کچھ جو ہیں وہ ایسے گزریں گے جیسے یعنی کہ ہوا یا بجلی گزرتی ہے۔ اب بجلی کتنی تیزی سے، وہ تو پتہ نہیں چلتا۔ پھر کچھ پرندوں کی طرح، پھر کچھ تیز گھوڑوں کی طرح گزریں گے، پھر کوئی آہستہ آہستہ گزریں گے، کچھ پھر زخمی ہو کے زخمی ہو کے پہنچ جائیں گے، لیکن کچھ کمزور ایمان ایسے ہوں گے جو وہاں سے جہنم میں گر بھی جائیں گے۔ پھر ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے جہنم سے نکالا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو جو کافر ہوں گے وہ تو اسی میں گریں گے اور وہ اس میں گرے رہیں گے۔ تو یہاں پہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر قسم پوری کرنے کے لیے، یعنی کہ اس میں سے جو گزرنا ہے اس حوالے سے۔ اگلی حدیث جو ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کی باتیں تو مرد ہی لے گئے، یعنی ان کا سننا سنانا انہی کے حصے میں آتا ہے، یعنی آپ کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں، تعلیم ہوتی ہے، حکمت کی باتیں آپ بیان کرتے ہیں، وہ تو عورتیں ہی مرد ہی سنتے ہیں، ہمیں تو کوئی موقع نہیں ملتا۔ تو اس نے آگے کیا کہا، لہٰذا آپ اپنی طرف سے ایک دن ہمارے لیے بھی مقرر فرمائیے، ہم اس دن آپ کے پاس آیا کریں، آپ اس میں ہمیں ان باتوں کی تعلیم دیں جو اللہ نے آپ کو سکھلائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فلاں فلاں دن تم جمع ہو جاؤ، یعنی تم باقی عورتوں کو بھی بتا دو اور فلاں فلاں دن جو ہے تم جمع ہو جاؤ، اور جگہ بھی بتا دی۔ وہ اکٹھی ہوئیں تو ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور ان کو ان باتوں کی تعلیم دی جو اللہ نے آپ کو سکھلائی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو عورت اپنے 3 بچے آگے بھیج دے، یعنی وہ فوت ہو جائیں، تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گے۔ یہ وہی پھر بات آ گئی۔ ایک عورت نے کہا، اور 2 بچوں کا کیا حکم ہے؟ ظاہر ہے سوال
تو ذہن میں آتا ہے اور اچھا کیا اس عورت نے پوچھ لیا. اسی طرح صحابہ کرام کے بھی ایسے سوال ہوتے ہیں. تو ایک عورت نے کہا اور 2 بچوں کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کا بھی یہی حکم ہے. یہ بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ جس کے بچے فوت ہو جائیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل کریں گے. دوسرا اس حدیث میں جو ایک اہم سبق مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کی تعلیم کے لیے بھی کچھ بندوبست ہونا چاہیے، جو کہ ایک عورت کی ڈیمانڈ پہ یا کچھ عورتوں کی ڈیمانڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور ہماری عورتوں کو بھی خود بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے جو ہے نا دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے یا دین کا شعور حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے. تو اسی حوالے سے آپ سب کو معلوم ہے ہمارے گھر میں خواتین کا بھی درس ہوتا ہے، اور اس میں ایک عالمہ جو ہے درس دیتی ہیں، اور اسی میں یہی مقصد ہے کہ کیونکہ عورت جو ہے وہ ایک پورے گھر کو، یعنی جیسے کہا جاتا ہے نا گود سے گور تک علم حاصل کرو، تو جو گود سے کوئی بھی انسان علم حاصل کرتا ہے اس کی وہ ماں سکھاتی ہے. تو اگر مائیں علم حاصل نہیں کریں گی یا تعلیم و تربیت حاصل نہیں کریں گی تو ان کی اولادیں بھی پھر ویسی رہیں گی. تو آج کل یہ بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے جس کو پیرنٹنگ کہتے ہیں، یعنی تربیت کرنا، والدین بچوں کی تربیت کیسے کریں. تو اس پہ عام لوگ سوال کرتے ہیں جی بچوں کی تربیت کیسے کریں گے، بڑا اہم سوال ہے. تو اس کا اسکالرز جو ہے نا وہ جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب بچوں کی تربیت کرنی ہے تو ماں باپ کی پہلے تربیت کریں. اگر ماں باپ کی تربیت نہیں ہے، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے دین کیا ہے، دین کی تقاضے کیا ہیں، ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، اور اگر مائیں گھر میں کچھ اور ہی کر رہی ہیں، کوئی ڈرامے دیکھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ اور کام کر رہی ہیں، تو بچوں نے تو وہی کرنا ہے جو مائیں کر رہی ہیں. تو اس وجہ سے عورتوں کی تعلیم جو ہے نا وہ بہت اہم ہے. اور اس سلسلے میں جو ہے نا ہمارا جو خواتین کا درس ہے اس میں سب کو دعوت پہلے بھی کئی دفعہ دی ہے، اب بھی دی جاتی ہے. اپنی خواتین کو، اپنی بہنوں کو، اور جو بھی رشتہ دار خواتین ہیں ان کو بھیجیں اور اس میں ضرور شامل ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.